السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فضل حسین امان شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج ہم پھر ایک دفعہ حاضر ہیں جناب چیف جسٹس پاکستان سابق ارشاد حسن خان صاحب کے ساتھ۔ ان سے پوچھتے ہیں جنگ ستمبر کے بارے میں کہ ان دنوں میں انہوں نے کیا دیکھا، پاکستان کے کیسے حالات تھے اور قوم کے کیسے جذبات تھے، اور خود چیف صاحب ان دنوں میں کہاں پہ تھے۔ جی فرمائیے جناب، 65 کی جنگ کے حوالے سے۔ 65 کی جنگ سے پہلے میں یورپ چلے گیا تھا۔ اس زمانے میں وکالت کرتا تھا، تو چھٹیوں کے دوران میں یورپ چلے گیا۔ تو واپسی پہ جب میں نے لاہور آنے کا پروگرام بنایا تو میں KLM کے دفتر میں گیا، تو وہیں سے میری سیٹ بک تھی۔ تو ان کو میں نے کہا کہ میں لاہور جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ لاہور نہیں جا سکتے، کیونکہ لاہور پہ ہندوستان نے قبضہ کر لیا۔ میں نے کہا یہ ناممکن ہے، یہ بے بنیاد خبر ہے، آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اچھا آپ سے ہم گفتگو کروا دیتے ہیں، ہائی کمیشن پاکستان ہائی کمیشن UK سے ان کا آپ کروائیں۔ تو انہوں نے بات کی پاکستان ہائی کمیشن سے، اور انہوں نے انگریزی میں کہا کہ سر از اٹ اے فیکٹ دیٹ انڈیا ہیز اٹیکڈ پاکستان؟ تو جو دوسری طرف سے سن رہے تھے افسر، ہمارے سیکنڈ آفیسر تھے، یہ تھرڈ آفیسر تھے، ہائی کمیشن تھے، وہ بڑے جزیرے تھے، بڑے مثبت وطن تھے، اور ان کا اپنے اپنی قوم پہ بہت اعتماد تھا، اپنی فوج پہ بہت اعتماد تھا۔ تو وہ بڑے جوش و خروش میں انہوں نے کہا کہ ہاؤ کین انڈیا اٹیک پاکستان؟ دے ڈیئر ناٹ ڈو اٹ، وی ہیو اٹیک انڈیا۔ تو پھر بعد میں انہوں نے سوچا کہ یہ تو غلط بات کہہ دی، کیونکہ انڈیا نے اٹیک کیا تھا۔ تو وہاں جب کھڑے تھے بہت سے لوگ اور بھی کھڑے ہوئے تھے ہجوم میں، تو ایک ساتھ جذباتی ہو گئے۔ تو انہوں نے سیکنڈ آفیسر کو کہا جو ہائی کمیشن کے تھے کہ جناب آپ بتا رہے ہیں کہ ہندوستان نے یہ کیا، آپ یہ بھی بتائیں ہم نے بھی کچھ کیا کہ نہیں کیا، کہ ہندوستان والے ہی ہمارے خلاف کرتے رہے۔ ان کا کہ آپ طرف سامنے تشریف لے آئیں۔ جب وہ سامنے ان کے آئے تو انہوں نے اس کو دھکا دے دیا۔ تو وہ نیچے گئے اور کہا آپ نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ کہا دیکھیے میں نے آپ کو دھکا دیا تو اب گفتگو کرنے میں آپ نے 1 آدھ منٹ لگایا نا، ہمارے ساتھ یہی ہوا، ہندوستان نے اچانک ہمیں دھکا دے دیا۔ اب ہم اٹھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہم دفاع میں کیا کرتے ہیں۔ اور پھر ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہاں کیا ہوا، اور بی کی جو خبر تھی کہ لاہور میں وہ آ گئے، وہ ایک بے بنیاد خبر تھی، جھوٹی خبر تھی۔ انہوں نے کوشش ضرور کی، اور میں نے سنا کہ وہ باٹا پور تک آئے، لیکن بعد میں ڈر کے بارے وہ بھاگ گئے۔ جیسا جذبہ آپ نے وہاں انگلینڈ میں دیکھا پاکستانیوں کا، ویسا ہی پوری قوم کا پاکستانیوں کا۔ اب حالات ایک دفعہ پھر کشیدہ ہیں، بہت زیادہ کشیدہ ہیں۔ پاک فوج اور بھارت کی آرمی یہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہوئی ہے، دونوں فوجیں آپس میں بندے بالمقابل ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پھر قوم میں وہی جذبہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ آج قوم میں اس سے زیادہ جذبہ ہے۔ کہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا ہر شہری آج اس کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑک رہا ہے، اور ہندوستان نے مودی حکومت نے، مودی سرکار نے جو سازش کی ہے 370 کی منسوخی سے، جس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ بہت خطرناک اور دور نتائج کیا ہمیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہلے تو یہ تھا کہ 370 کے تحت ہندوستان کی حکومت جو تھی وہ صرف 3 امور میں دخل اندازی کر سکتی تھی: دفاع اور خارجہ اور موصولات۔ اور اب اس ترمیم کے بعد وہ ہندوستان پہ چھا گئے۔ اصل میں ان کا ہندوستان میں، دنیا جانتی ہے، تاریخ سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہاں 80% مسلمانوں کی آبادی ہے، اور وہ ایک اکثریت میں ہے۔ تو ان کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا جائے۔ اس ترمیم سے پہلے قانون یہ تھا کہ اگر ہندوستان سے کوئی بھی انسان کشمیر میں آ کے اگر کشمیری کوئی ہندوستان میں چلے جائے اور دنیا کے کسی علاقے میں وہاں کشمیر کے چلے جائے، ہندوستان کے کسی علاقے میں چلے جائے، تو انہیں وہاں کی شہریت مل جاتی تھی۔ اور اگر پاکستانی کوئی کشمیر میں آ جائے اور ایک کشمیری خاتون سے وہ شادی کر لے تو اس کو بھی شہریت مل جاتی تھی۔ اب نہ وہ شہریت ملی اور نہ کوئی غیر کشمیری جو تھی وہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں کوئی جائیداد خرید سکتے تھے۔ اب یہ سب کھلی آزادی ہے، جو چاہیں آئیں، ہندوستان سے آئیں، کہیں سے آئیں، وہ ان کو آزادی ہے۔
اور دن بدن یہ جو ان کے خلاف ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا اصل مقصد مودی کا یہی ہے کہ ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے، جو کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ خدا کے فضل سے آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو بیان دیا ہے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں، اور کشمیر کے سفیر کی حیثیت کے میں کشمیر کے مسائل کو اجاگر کروں گا، اور میں دنیا کے ہر ملک میں جاؤں گا اور ہر جگہ میں یہ بتاؤں گا کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا، اور اس سلسلے میں پاکستان کے تمام عوام وزیر اعظم کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ اور انشاءاللہ قوم میں اگر ایسا جذبہ ہے، سن 65 سے زیادہ جذبہ ہے آپ کے بقول، آپ نے دیکھا وہاں پہ بھی دیکھا، پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا، پڑھا بھی ہے، تو انشاءاللہ ایسی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ہم ہی سرخرو ہوں گے، پاکستان ہی سرخرو ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بے شک